سب سے پہلے تو سر یہ دیکھیے کہ سیاست میں ایک اوپوننٹ اور اپوزیشن جماعت اس وقت سب سے بڑی ہے. کوئی اس کو مانے نہیں مانے، حکومت انکاری ہو، وہ پی ٹی آئی ہے، بانی پی ٹی آئی مائنس ہے یا ویسے ہے، لیکن اس وقت پی ٹی آئی ہے. اب وہ ایک لاہور میں جلسہ کرنا چاہتے تھے. اس جلسے کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ وہ جلسہ ہو تو گیا، لیکن وہ جلسے میں کوئی ہمیں وہ پاور شو نہیں تھا جو پی ٹی آئی کا ہوتا ہے. تو اس کو آپ کس طرح سے انالیسس کرتے ہیں کہ وہ کیا تھا؟ کیا پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے؟ حکومت نے، پنجاب حکومت نے اپنی طاقت دکھائی ہے؟ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں چونکہ ایک اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کی حساب سے، اور پالیٹکس میرا سبجیکٹ بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کوئی ایکٹیویٹی حتمی نہیں ہوتی. دیکھیں، آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے اسلام آباد میں ایک جلسہ رکھا پی ٹی آئی نے، اس جلسے کو آخری مومنٹ پہ انہوں نے پوسٹ پون کر دیا. اب بظاہر تو یہ بہت بڑی ایک ناکامی ہو گئی جی، پوسٹ پون ہو گیا، لیکن اس سے جو کچھ انہوں نے اچیو کیا وہ اس سے زیادہ تھا جو وہ اس جلسے میں سے اچیو کر سکتے تھے. کہ انہوں نے بہت سے پرسیپشنز کو توڑا، اس تاثر کو توڑا کہ وہ آئسولیٹڈ ہے، اس تاثر کو توڑا کہ ان کی کسی سے نیگوسیشن نہیں ہو سکتی، اس تاثر کو توڑا کہ وہ جو ہے وہ آئندہ کچھ نہیں کر سکتے. ہوا یہ کہ جلسہ کینسل بھی کیا، 15 دن کا میڈیا بھی اپنے نام کر لیا، اس کے بعد جلسہ بھی کر لیا اور جلسہ بھی ہو گیا. تو وہ کامیابی اور ناکامی جو ہوتی ہے وہ کسی ایک ایکٹ میں نہیں ہوتی، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کا جلسہ جو ہے، اگر آپ میرے سے پوچھیں تو یہ تو 8 فروری کے بعد پی ٹی آئی کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور یہ جی آپ فرمائیں. جی، لیکن پنجاب حکومت کہہ رہی ہے ناکامی ہے، اور اس کے بعد لوگ بھی بہت کم تھے، اپنی جو کرسیاں لگی تھی وہ بھی فل نہیں ہو سکی، تو پنجاب حکومت نے تو اسے ناکام قرار دے دی ہے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جی اصل میں جلسہ جو ہوتا ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر روز بغیر کسی جلسے کے پی ٹی آئی جو ہے وہ 75% ایئر ٹائم لے. جب پی ٹی آئی کا لاہور میں جب جلسہ ہو رہا تھا، اس کے مقابلے میں ایک اور جلسہ ہو رہا تھا جو حکومت کا ٹی وی پہ جاری تھا، جس میں سوائے پی ٹی آئی کے علاوہ اور کوئی نہیں. حکومت کے 2-3 وزراء بیٹھے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ پبلسٹی کر رہے تھے. جب سے یہ پروگرام ختم ہوا ہے اس کے بعد سے تمام جو گورنمنٹ سپانسرڈ جو میڈیا پرسنز ہیں یا گروپس ہیں یا جو ڈفرینٹ وہ ہیں ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے اندر پی ٹی آئی کے جلسے کی ناکامی اور کامیابی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دیکھیں، سیاست تو تنقید سے بھی آگے بڑھتی ہے. اب جیسے خان صاحب کو میں تو بارہا کہہ چکا ہوں کہ جب وہ جیل میں گئے تھے، ان کا سیاسی قد 6 فٹ یا ان کا ایکچوئل ہائٹ 6 فٹ سم تھنگ ہوگی، اس وقت وہ 18 فٹ کا ہو گئے ہیں. ان کی پاپولیرٹی آپ کوئی سروے کرا لیں ایچ ڈے کا، ایچ ڈے ہی از increasing his popularity level in public. What is politics? Politics is all about public perception. تو میرے خیال میں یہ جو جلسہ تھا، سائز جلسوں کا میٹر کرتا ہی نہیں ہے. آپ کہیں جی کہ ہر جلسہ جو ہوتا ہے اس میں لاکھوں لوگ، میں جتنے سیاستدانوں سے ملتا ہوں جنہوں نے مینار پاکستان پہ جلسہ کیا ہوتا ہے تو ان سے میں پوچھتا ہوں کتنے لوگ تھے، وہ کہتے ہیں جی کوئی 10 لاکھ سے اوپر ہی ہوں گے، اس سے کم نہیں تھے. اسی طرح جب پی ٹی آئی کے جلسے بھی ہوتے تھے وہ بھی کہتے تھے جی 10. اصل میں نمبرز جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتے، بات یہ کرتی ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے. امپیکٹ جو لاہور کے جلسے کا ہے وہ بھی حکومت کی وجہ سے ہی ہے کہ حکومت نے اس کو ایک جنگ بنا دیا. سیاست میں حکومتیں اپوزیشن کے ساتھ جنگ نہیں لڑا کرتی، سیاست کیا کرتی ہیں. جنگ بنا دیا. اچھا، یہ تو ایک جلسے کا ہو گیا، لیکن گنڈا پور صاحب کی جلسے میں انٹری بڑی امپورٹنٹ تھی. سب کی نظریں گنڈا پور صاحب کے اوپر تھی کہ وہ پہنچیں گے، یہاں پہ بھی وہ ایک خطاب کریں گے، شاید وہ معافی بھی مانگیں گے جو انہوں نے پچھلے جلسے میں جو کچھ کیا.
لیکن وہ پہنچ ہی نہیں سکے. 6 بجے کے بعد پہنچے وہ, تو ان کا پہنچنا دانستہ تھا یا پھر وہ ویسے ہی لیٹ ہو گئے؟ کیا ان کے پہنچنے کی وہ یہ ریلیونٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے شہباز شریف نواز شریف کو لینے نہیں پہنچ سکے تھے نا, ایسے ہی گنڈا پور صاحب بھی اس جلسے میں نہیں پہنچے؟ دیکھیں جی, وہ تو جو اپوزیشن جو ہوتی ہے نا, وہ اپوزیشن کبھی لوزر نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ گین ہی کر رہی ہو. دیکھیں جی, وہ آئے, ٹھیک ہے جی, آ کے انہوں نے اپنا پیغام بھی دے دیا, دوبارہ آنے کا راستہ بھی کھول لیا. اگلی دفعہ بھی جب آ رہے ہوں گے پھر ایک تماشا بنا ہوگا. مطلب اس وقت پی ٹی آئی حکومت تو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے نا, یہ انہوں نے تو ان کو بالکل وہ پتلی تماشا بنا دیا حکومت کا کہ جی ہم نہیں دیکھو جی, وہ آئے اور معافی مانگے. اچھا, یہ اب یہ ڈیمانڈ ہے جو آپ کر رہے ہیں, اور کون کر رہا ہے؟ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے. کس چیز کی معافی مانگے؟ اچھا چلے معافی منگوانی ہے تو کورٹ سے منگوائے, ان کے اوپر وہ کرے, تقاضا کرے, اور ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ ہوتا ہے. یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کے ذریعے تو عزت بحال نہیں ہوتی. اگر کسی نے میری بےزتی بھی کی ہے تو یا تو میں چپ کر جاؤں گا اگر حکومت میں ہوں گا, اگر میں اپوزیشن میں ہوں گا تو اس پہ مقدمہ کر دوں گا کہ جی فلاں نے میری بےزتی کی. اب یہ ہے کہ بےزتی بھی کروا لی, اس کے بعد بےزتی کی مشہوری بھی کروا لی, پھر بےزتی کی معافی کی مشہوری بھی کرا لی, اور پھر وہ معافی مانگے بغیر آ بھی گیا اور چلا بھی گیا. ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے, مطلب یہ ہے کہ ایک اس قسم کی ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس کے اندر مجھے تو سچی بات ہے کہ حکومت پہ بہت ترس آ رہا ہے کہ حکومت کے کو چاہیے کہ کچھ تھوڑے سے میچور لوگوں کے ذریعے وہ اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائے, اور کچھ میچورٹی کے ساتھ. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ حکومت پہ آپ کو ترس آ رہا ہے, حکومت غلطی کہاں پہ کر رہی ہے پی ٹی آئی کو سیاسی طور پہ ڈیل کرنے میں؟ جیسے ہی وہ جو بھی وہ جس قسم کا بھی ان کا موو ہوتا ہے, پولیٹیکل موو ہوتا ہے پی ٹی آئی کے اگینسٹ, وہ ان کے اوپر ہی بھاری پڑ جاتا ہے, اور پی ٹی آئی کو اور پاپولیرٹی ملتی ہے, وہ اور گین کرتی ہے. تو حکومت یا خاص کر پی ایم ایل این کہاں پہ اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ غلط چل رہی ہے؟ بہت انٹیلیجنٹ کویسچن ہے آپ کا, ماشاءاللہ. ایسا کوئی 2-4 سمجھدار بندے ادھر بھی بھیجے تاکہ ان کو بھی صحیح کچھ. اچھا, اب بات, آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ سوال ہے میرا, چونکہ یہ سبجیکٹ ہے اس لیے میں اس پہ. دیکھیں, بات یہ ہے کہ حکومت کو قائم رکھنا اور حکومت کی پاپولیرٹی کو مینٹین کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے. جب آپ اس سے ڈائیورس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اب واٹر فلو بنا ہوتا ہے, ایک دریا بنا ہوتا ہے, دریا میں پانی چل رہا ہوتا ہے, جب آپ اس کو روکتے ہیں تو ٹربولنس پیدا ہوتی ہے. بین ہی اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے جو پارلیمنٹ میں موجود ہے, جو صوبائی اسمبلی میں موجود ہے, اور وہ کوئی جلسہ کرنا چاہتی ہے, تو وہ کیا توڑ لے گی حکومت کا؟ حکومت کے کس گملے کو نقصان پہنچا دے گی؟ حکومت کا کیا ہو جائے گا جو وہ کر دیں گے ان کے آنے سے؟ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں, آپ یہ اسیوم کریں کہ عمران خان صاحب جیل میں نہ ہوتے, وہ جلسے کر رہے ہوتے, جلسے کرتے کرتے ایک جلسے پہ کتنا خرچہ آتا ہے وہ بھی تھک گئے ہوتے اب تک. ٹھیک ہے نا جی. حکومت انہیں روک, بین ہی بھائی اپوزیشن کا نے جلسہ کرنا تھا, اس کو انہوں نے ایشو بنا دیا کہ ہم نہیں کرنے دیں گے. پہلے 9 مئی کو انہوں نے, بھائی ایک کریمنل ایکٹیویٹی تھی, اس کو انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی بنا کے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو اس کے اندر ایکیوز کر کے, ان کو اس کے اندر وہ کر کے ان کے لیے ایک راستہ بنا دیا. اب آپ یہ دیکھ لیں جلسے کا, بھئی جلسہ اگر ہو جاتا, مینار پاکستان پہ ہو جاتا, یا جناب اس میں کہنا میں ہو جاتا, یا تو کیا اس میں سے کیا نکل آنا تھا؟ دیکھیں, قانون, کوئی پولیٹیکل پارٹی قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتی اصولی طور پہ, لے تو ہمیشہ نقصان اٹھاتی ہے. دیکھیں جلسوں سے, دیکھیں زیادہ ہو جائے, فرض کریں اس کے اندر 10 لاکھ لوگ ہو جاتے, پھر کیا ہوتا؟ عمران خان رہا ہو جاتا؟ کیا عمران جیل کے آگے بیٹھ کے عمران خان کو رہا کروا؟ باتیں جلسوں والی نہیں میں کر رہا. دیکھیں, میں ایک being a politician, مطلب politician who knows the law, میں سمجھتا ہوں کہ جلسوں سے نہ قیدی گرفتار ہوتے ہیں اور نہ رہا ہوتے ہیں, نہ جلسے جلوس کے بیٹھنے سے آپ کسی کو جیل سے نکال سکتے ہیں, یا نہ بیٹھنے سے وہ جیل میں رہ جائے گا, ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. دیکھیں, جیل سے رہائی ہونی ہے وہ ایک ڈیو لیگل پروسیس کے ذریعے ہوگی. نہیں, ڈیو لیگل